وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منی گڑا کی اس مسجد کی افتتاحی پروگرام میں آج ہمارا یہ اجتماع، ہماری یہ شرکت، ہماری یہ حاضری، ایسے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اخلاص پر، عقیدہ توحید پر، مسلمانوں کی اصلاح پر، مسلمانوں کی فلاح بہبودی پر اور ملک میں امن کے پیغام پر قائم اور دائم رکھے۔ مسجد کے افتتاحی پروگرام میں میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں بڑا خرچ ہوتا ہے، زمین کی خریداری اور اس طرح سے وہ بلڈنگ کی تعمیر، رنگ و روغن، جو بھی خرچ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس میں خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس خیر کے کام میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جب تک کہ یہ چیز باقی رہے تب تک کہ اس کا انہیں ثواب حاصل ہوتا رہے۔ میرے خیال سے یہ پہلی مسجد ہے اس جگہ پر جمعیت اہل حدیث کی۔ مساجد کے افتتاح کے موقع پر کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو گئی لیکن افتتاح نہیں ہو سکا اور مسائل پیدا ہو گئے۔ اسی لیے جب بھی ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تھی تو امن کی دعا فرمائی تھی۔ جس جگہ اللہ کی عبادت کا گھر ہو وہاں امن کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ امن ہوگا تو آپ مسجد تک پہنچ سکیں گے، امن ہوگا تو آپ مسجد میں عبادت کر سکیں گے، امن ہوگا تو لوگ مسجد کی طرف آئیں گے، امن ہوگا تو لوگوں کو جمع کرنے بلانے میں آسانی ہوگی۔ اور عقیدہ توحید کی دعوت کے نام سے مسجد کے قیام کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مسجد کو ہم اختلافی مسائل میں الجھا کر رکھ دیں، ہمیشہ بحث و مباحثے، تکرار، ایسی چیزوں کا مرکز بنائیں۔ مسجد کے افتتاح کے بعد، مسجد کے بنانے کے بعد مسجد میں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتا ہے،
اس کے لیے ہماری مسجدیں ہمیشہ کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ باقاعدہ کفار تک مسجد میں داخل ہو گئے، انہیں داخل کیا بھی گیا، اور اس جگہ پر انہیں ایک ایسا سبق، ایسا پیغام دیا گیا کہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، جیسا کہ ہمارے سابق مقررین نے اس کی مثالیں دی تھیں۔ ایک شخص مسجد میں آ کر پیشاب کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ روکنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ کا گھر، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ گندگی کے لیے نہیں ہے۔ انتہائی نرمی سے، محبت سے، احترام سے اسے نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جبکہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ ایک غیر مسلمان شخص، غیر مسلم انسان مسجد میں آ کر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ایک بہترین زبان کا استعمال کر کے اس آدمی کو ایک اچھا پیغام دے دیتے ہیں، اور مسلمان اگر کوئی مسجد میں غلطی کر بیٹھتا ہے، یہاں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ مسجد محبت کی جگہ، محبت کی سرزمین ہے، یہاں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، اور مسجد میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ نماز پڑھانے والے امام صاحب ہوتے ہیں، ہمیشہ مسجد کے اماموں کا احترام کریں، مسجد کے امام کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی اپنی زبان سے انہیں رسوا نہ کریں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ذمہ دار ہو مسجد کے، آپ نے مسجد میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، یا آپ ہمیشہ کے مصلی ہو، یا آپ مسجد کے پڑوسی ہو، آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا زیادہ حق ہے، یہ امام صاحب تو ہمارے ماتحت ہیں، اور اپنی زبانوں سے ان کی توہین ہوتی رہی۔ اماموں کی توہین عام طور پر یہ مساجد کا ایک شیوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز میں فرق آ رہا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اس کا اثر نہیں ہوتا، کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہم اپنی برائیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کر کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو مسجد جتنے احترام سے، جتنے محبت سے، جتنے دلچسپی سے، جستجو سے آپ نے تعمیر کی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو مسجد کو آباد کرنے والے امام اور مؤذن کے ساتھ اس کا خیال، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کی عزت، اس کا باس و لحاظ کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مسجد کا ایک ایسے ہی بڑا پروگرام تھا، بڑی عالی شان مسجد تعمیر کرنی گئی، اور پھر 3-4 مہینے کے بعد مسجد کے ذمہ داروں نے سوچا کہ شہر اور بیرون شہر بڑے بڑے علماء کو بلا کر اس مسجد کے نئے سرے سے جلسہ کر کے پرچار کیا جائے، افتتاحی پروگرام کیا جائے۔ افتتاح ہو چکا تھا، پھر بھی علماء کو بلانا چاہتے تھے، کئی علماء کو بلایا گیا، یہاں تک کہ اس میں ایک عالم دین باہر سے بھی آئے تھے، ملک سے، باہر سے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس مسجد کے مقررین میں ایک بزرگ انسان مسجد میں آنے کے بعد وہاں کے امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں اچھے ہیں الحمدللہ۔
آپ یہاں کب سے امامت کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب سے مسجد تعمیر ہوئی ہے تب سے میں یہاں کا امام ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کو تنخواہ وقت پر ملتی ہے؟ تو کہنے لگے صاحب پہلے مہینے میں مجھے تنخواہ ملی تھی، اس کے بعد سے 2-3 مہینے کی تنخواہ ابھی رکی ہوئی ہے۔ صدر صاحب کہتے ہیں خرچ بہت ہے بعد میں دیں گے، خرچ بہت ہے بعد میں دیں گے۔ جو پروگرام ہوا تھا اس میں کئی لاکھ روپیہ خرچ ہوا، شہر کے لوگوں کو بلا کر بڑی دعوت دی گئی، بریانی بنائی، علماء کو جہازوں کے ٹکٹ، ریلوں کے ٹکٹ دیے گئے، اور مسجد میں نماز پڑھنے والے امام کو تنخواہ نہیں دی گئی۔ اگر ایسی مسجد ہمیں بنانی ہے تو نہیں بنائیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں اور اللہ کے ایک محترم بندے کی توہین، اس کا حق مارتے ہیں مسجد کے اندر۔ مسجد امام، نماز پڑھانے والے، حافظ قرآن کی اگر اس کے حقوق ماننے کی جگہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم یہیں سے اپنا یہ ذہن بنا لیں، ابھی یہ شروعات ہے۔ اکثر مساجد کی یہ شکایتیں ہیں، اکثر مساجد میں یہ رونا ہے۔ کسی مسجد میں چلے جائیں، امام اور مؤذن سے اس کے حالات پوچھیں، یقین مانیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میں ایک ایسے امام کو جانتا ہوں جس امام نے تقریباً 40 سال سے زیادہ ایک مسجد میں امامت کی، 40 سال سے زیادہ۔ جب میں چھوٹا تھا میں نے ان کے پاس نورانی قاعدہ پڑھا تھا، یسرنا القرآن۔ اس سے پہلے سے وہ وہاں کے امام تھے، اور ابھی لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تنخواہ 7,000 روپیہ تھی ایک مسجد کا، اور مسجد گاؤں کا بڑا مرکز ہے جہاں پر جمعہ میں سینکڑوں مسلمان حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف دکانیں ہیں جس سے چندہ ہوتا ہے۔ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ 7,000 روپیہ۔ کہنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مسجد تو نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ اماموں کے حقوق ان کے بارے میں مواخذہ ہوگا ذمہ داران سے بھی اور مصلیان سے بھی۔ اگر آپ جس کے پیچھے نماز کھڑے رہتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کا ہمیں صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعمیر میں بھی ہمیں حصہ لینا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حصہ لینا ہے، درس و تدریس کے اعتبار سے بھی ہم کو مسجد کو آباد کرنا ہے، اور مسجد کے امام اور مؤذن کا خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام تھے۔ امامت ایک بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مسجد کے افتتاح کرنے میں اور اس مسجد کے آباد کرنے میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آخرت میں بہترین مقام عطا فرمائیں۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام ہم دینا چاہتے تھے۔ ہمارے بعد علماء کرام ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ مزید استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزیلا۔